السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه الترمذي. محترم ناظرین و سامعین، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے 757 نمبر کی، جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آنے والا ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس میں کوئی سا بھی نیک عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی آسان ہو، کتنا ہی چھوٹا ہو۔ مثلا ایک مرتبہ اللہ اکبر کوئی کہے، یا سبحان اللہ کہے، یا الحمدللہ کہے، یا لا الہ الا اللہ کہے، تو یہ عمل بھی ان 10 دنوں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، اور اس پر سب سے زیادہ اجر بھی دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ ذکر کرنا جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ اب اگر انسان ان 10 دنوں میں وہ عبادت کرے جو عبادتوں میں سب سے زیادہ افضل ہے، ہماری مراد روزہ رکھنا، کیونکہ 9 دن جو ان 10 دنوں میں ہیں اس میں انسان یہ عبادت کر سکتا ہے۔ اور روزے کی فضیلت کے لیے یہ چند حدیثیں ہیں جو ہم بار بار سنتے ہیں، جہاں پر بھی اس کی فضیلت زیادہ تر بیان ہوئی، جیسا کہ 2616 جامع ترمذی کی حدیث ہے، تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا: الصیام جنہ یا الصوم جنہ، روزہ مضبوط ترین ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے یا دوزخ سے محفوظ رہنے کے لیے۔ ایک حدیث میں جو 980 الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، 9225 مسند احمد کے اندر موجود ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: الصیام جنہ وحصن حصین من النار، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے مضبوط ترین ڈھال ہے، بلکہ ایک مضبوط ترین قلعہ بھی ہے۔ جامع ترمذی میں 2 حدیث بیان کی گئی، جیسا کہ 1622 نمبر کی اور ایسے 1624 نمبر کی۔ ایک نفل روزہ انسان کو کتنا اجر دلا سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ پہلے حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں: من صام یوما فی سبیل اللہ زحزح اللہ عن وجہہ النار 70 خریفا، جو بھی ایک روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے، چاہے وہ نفل ہی ہو، وہ روزہ اسے 70 سال تک کے لیے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ 1624 نمبر کی حدیث میں یہ بیان ہے، حضرت ابو امامہ اس حدیث کا راوی ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے: من صام یوما فی سبیل اللہ جعل اللہ بینہ وبین النار خندقا کما بین السماء والارض، جس نے ایک روزہ رکھا، اللہ اس ایک روزے کی برکت کی وجہ سے اس کے اور جہنم کے بیچ میں اتنی بڑی خندق پیدا کر دے گا جو کہ آسمان اور زمین کے برابر ہوگی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عمل کون سا ہے، جیسا کہ کئی ایک حدیثیں ہیں سنن نسائی کے اندر 2222 نمبر سے، 2223 نمبر سے، مسند احمد کے اندر 22149 نمبر سے یہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے ہر بار سوال کرنے والے کو یہی کہا: علیک بالصوم، آپ اپنے لیے روزے کو لازم کریں، فإنہ لا عدل لہ، شریعت میں اس سے بہترین کوئی عمل نہیں ہے۔ تو یہ بڑا سا بڑا نیک عمل ہے، اس کی فضیلت ہم نے سن لی۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ ان 9 دنوں میں روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ 2417 سنن نسائی کی حدیث ہو یا 2437 ابو داؤد کی حدیث ہو۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحج کے 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں روزہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔